پیر اپنے مرید کا ایمان کیسے برباد کرتا ہے، کیسے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ آج ثبوت کے طور پر یہ ایک کتاب ہمارے ہاتھیں لگی ہے، اس کا نام ہے نور خوارق حیدری۔ اس کے مصنف ہیں حضرت پیر سید حافظ حسن علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ لکھی گئی ہے پیر حافظ سید کرم حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی کرامات اور قدرت الہیہ میں ان کے تصرف کے بارے میں ملفوظات اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اب یہ عام عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے تو کافی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کی انجینئرنگ کریں گے، اس کا کچا چٹھا ایک ایک جھوٹ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے تاکہ یہ بات آشکار ہو سکے کہ کیا اس قدر جھوٹ بولنے والے لوگ آپ کے روحانی پیشوا، آپ کے دینی پیشوا ہو سکتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں۔ ثبوت ہم لے کے آئیں گے، فیصلہ آپ کا۔ اب ہم چلتے ہیں اسی کتاب کے آپریشن کی جانب۔ اس کا باب ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 91۔ میں اس سے عبارت پڑھ رہا ہوں کہ بندہ ہے مؤلف۔ یہ مؤلف کون ہے؟ حضرت پیر حافظ حسن علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک دفعہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت مبارک میں عرض کی گئی۔ یہ حضرت اقدس کون ہے؟ یہ پیر حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ بعض لوگ بزرگان دین سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور بعض نہیں کر سکتے، یہ کیا راز ہے؟ یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضور انور علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا کہ اصل اس معاملہ میں صحیح اور راسخ عقیدے کی ضرورت ہے۔ انسان کتنی ہی محنتیں اور مشقتیں کر لے، لیکن شیخ یا بزرگ پر کامل اعتقاد نہ رکھتا ہو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ شیخ مجدد دین بغدادی علیہ رحمت تحفۃ البرات میں لکھتے ہیں۔ اب یہ حضرت حافظ حیدر شاہ صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، کس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں؟ شیخ مجدد دین بغدادی علیہ رحمت، کتاب کا نام ہے تحفۃ البرات۔ اس میں کیا لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تجارت کے لیے کہیں جانا چاہتے تھے اور راستہ میں ڈاکوؤں کا ڈر تھا۔ وہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور دعا کے لیے عرض کی تاکہ صحیح سلامت منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ شیخ صاحب علیہ رحمت نے ان کو فرمایا کہ اللہ کے بھروسہ پر روانہ ہو جاؤ۔ ہن او جناب جا رہے ہیں سفر تے، اللہ دے بھروسہ اے انہوں تاکید کر رہے ہیں۔ ہن اگا ہو کے رہا اللہ دے بھروسہ پہ کیا ہے، کیویں حضرت صاحب کیویں فرما رہے ہیں، اے ہن شرح حضرت صاحب۔ اور اگر راستے میں کوئی حادثہ پیش ہو جائے تو میرا نام لینا، یعنی کہنا یا ابو الحسن خرقانی، انشاءاللہ محفوظ رہو گے۔ یہ فرمان پا کر بعض نے اعتقاد کیا اور بعض نے نہ کیا۔ اے حضرت صاحب دی گل سن کے کچھ لوگ کا یقین کیتا تے کچھ نہ کی۔ اثناء راہ میں راہزنوں سے مقابلہ ہوا، جنہوں نے شیخ صاحب پر عقیدہ کیا تھا انہوں نے ان کا نام پکارا، وہ بچ گئے۔ انہوں نے کہا یا شیخ ابو الحسن خرقانی، وہ بچ گئے۔ جنہوں نے عقیدہ نہ کیا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور جنہوں نے عقیدہ نہ کیا تھا وہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، وہ لٹ گئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا ایمان ان تواڈے جی، تے کیا تواڈے تے ایمان رکھن والے دے ایمان ان۔ جب واپس آئے ان میں سے ایک شخص نے شیخ ابو الحسن علیہ رحمت کی خدمت میں سارا واقعہ عرض کیا۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو پکارا جس کو وہ نہیں پہچانتے۔ اچھا، اے جڑے نا جو رسول اللہ دی پہچان دے کے گئے وہ تو ختم ہو گئی جی، جنہاں اللہ نو ڈائریکٹ پکاریا وہ تو گئے کھڈے لین لگ گئے، گویا انہوں نے نہیں پکارا، انہوں نے پکارنا اللہ نو پکارنا ضائع گیا۔ واہ 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 واہ، حضرت صاحب حافظ صاحب حیدر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تے لکھن والے حسن علی شاہ صاحب تساں بھی رحمت اللہ علیہ، اور جنہوں نے مجھے پکارا مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں، یعنی کہ انہاں خدا نو پکارنے دے بجائے یا ابو الحسن خرقانی آکھیا، وہ مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں اور میں اللہ کو پہچانتا ہوں۔ تو گویا انہوں نے اللہ کو پکارا، یعنی کہ ابو الحسن خرقانی کو پکارنا اللہ کو پکارنا تھا، اللہ کو براہ راست پکارنا ضائع ہو گیا، وہ اللہ کو پکارنا نہ تھا، کیونکہ انہوں نے تو وہ اللہ دے بندے تو نہیں ہے نا، انہوں نے کیڑی پہچان ہے خدا کون ہے، انہوں واسطے تو خدا ابو الحسن خرقانی ہے۔ ہائے تواڈے ایمان۔ میرے حضرت غریب نواز نے فرمایا کہ اس بات کی تصدیق عوام الناس نہیں کر سکتے، صرف وہی لوگ اس کو پہچانتے ہیں جن کو حقیقت کا ذوق حاصل ہو، اور جو
کام کی اصلیت کا مشاہدہ کر چکے ہوں. پھر حضرت صاحب شعر بھی داغ دیتا اے ہن میں تے اشعار دی شرح نہیں آنی تسی آپ ہی کر لیا ہے. زہد و تقوی اور عبادت اور ہے, با مسمى اسم خوانی اور ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اب مجھے آپ بتائیں کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا, ایسی بات کرنے والا کہ جو کہتا ہو کہ اللہ کو نہ پکاریں, ابو الحسن خرقانی کو پکاریں, تو کیا اس کے باوجود بھی ایمان باقی ہے؟ میں بقول اقبال کے کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا. پھر یہ نہ کہنا کہ میں نے فتویٰ لگا دیا کہ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اے کتاب نور خوارق کے حیدری, اے دا صفحہ 91 تے میں جناب اے دا پرنٹ بھی نال لا رہا ہوں, تسی بڑے آرام نال خود بھی پڑھ لے آئے. اس صفحے دا سکرین شاٹ بھی میں لا رہا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے. اب یہی کتاب جس کا آپریشن جاری ہے, صفحہ نمبر 58 پہ حضرت صاحب پھر رقم تراز ہیں ایک اور جھوٹ کے ساتھ. اب آپ ملاحظہ فرمائیں, حضرت اقدس کا ارشاد ہے. حضرت اقدس کون ہیں؟ پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ. بیان کون کر رہے ہیں؟ مؤلف لکھن والا حافظ حسن علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت اقدس کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ فقیر توسا شریف جا رہا تھا. فقیر کون ہے؟ حافظ حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ نہ لا دے جانا, باقی گلیں چھوڑو. بستی سیال لیا میں مجھے رات ہو گئی. اسی شام ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تھا. جب مسجد میں عشاء پڑھنے کے لیے گئے, سب نمازیوں نے مجھے مجبور کیا کہ نماز فرض اور تراویح پڑھاؤں. فقیر نے ان کی خواہش پوری کرتے ہوئے نماز پڑھائی اور 20 رکعت تراویح میں تمام قرآن پاک ختم کر دیا. ایسا ہی حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ بندہ اور سید پیر جندوڈا شاہ صاحب وڑچا والے رحمۃ اللہ علیہ, حضرت غریب نواز توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکڑیاں, یہ ٹلا یا ٹلا مجھے پتہ نہیں کہ اکٹھی باندھ کے ان کو کیا کہتے ہیں, ٹلا باندھ کر دریائے سندھ میں بہا کر لے جا رہے تھے اور خود اوپر سوار تھے کہ ماہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا. شاہ صاحب نے مجھے کہا آپ نماز پڑھاؤ. بندہ نے ان کو کہا آپ پڑھاؤ. چنانچہ قرآن مجھ پر آیا, میں نے تراویح میں تمام قرآن شریف پڑھ کر ختم کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس پر قرآن نازل ہوا سیدنا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان پر تو قرآن 23 سال نازل ہوتا رہا. چھوٹی چھوٹی آیات جبریل امین لے کے نازل ہوتے رہے, 23 سال لگ گئے اور انہوں نے ایک رات میں پڑھا دیا. کیا خدا اکٹھا قرآن نازل نہیں کر سکتا تھا؟ معاذ اللہ. لیکن ان کی کرامتیں دیکھو کہ ایک رات میں پڑھ کے سنا دی. جھوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جھوٹ, اور یہ کتاب جھوٹوں کا ایک پلندہ ہے. ہم انشاءاللہ اس کے ایک ایک ورق پہ لکھا جھوٹ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ کس طرح کذب بیانی سے ان کذابوں نے جھوٹی کرامتیں گڑھ کے لکھی ہیں. اور 3-4 ہیں, کوئی قوال ہے, کوئی ملک صاحب ہے, ان کو جناب انہوں نے راوی بنایا ہے, وہ روایت کرتے ہیں تاکہ کوڑ بھی الا بلا بر گردن ملا. اور کچھ حضرت صاحب دے خود اپنے ملاحظہ کردہ ملفوظات ہیں جڑے کہ میں تواڈے سامنے لے آساں. اور سٹوری کی تحریر کرنے واسطے کوئی قوال, کوئی ملک صاحب, کوئی محب الرسول صاحب, کوئی عبد الرسول صاحب, کوئی قاری صاحب, کوئی مولوی صاحب, بس انہاں دی جناب نام لے کے اگے کہانی شروع. تو خود پتہ چل ویسی کہ جھوٹ ہے. انشاءاللہ ہر جمعے اس دوتی تبصرہ کر. ایک اور دھوکے باز موجودہ 50% گدی نشین 100% تعویذ فروش جیڑا ہر انگریزی مہینے دے پہلے جمعے نو 400-500 کلومیٹر سفر کر کے لیا, تو جب بھی تعویذاں دا ٹھیا آ کے لینا ایتھے تعویذ فروشی کرے نا, اودیاں جھوٹیاں کرامتاں سنو. ایک بندہ ایدا نام ہے پرویز, اگے عربی لکھا واللہ علم ایدا عربی دا کیا مطلب ہے, ایدی اپنی زبانی سنو کہ مشہور کیا کیتا ہویا. دیکھو نا سارے جڑے پیر اسنان سے بہن پہ ماشاءاللہ اچھے پیر ہیں پہ. ایک دن گڈی دے ویندے پین رات سفر کرنے پین, ایک رستے ٹکیٹ پہ گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے گڈی گھن کی ہے. اور جیوں ہی ٹکیٹ گڈی دے وچ بیٹھے وہ بالکل ہی اندھے تھی گئے. انہوں کو گڈی نہیں چلتی پئی, چلتی بھی نہیں پئی گڈی, اندھے تھی گئے, ٹھیک ہے. بالکل انہوں 15 منٹ کھپتے رہ گئے, 20 منٹ کھپتے رہے, گڈی نہیں چل رہی, ٹھیک ہے. جس ٹائم وہ آئے والا پیر صاحب کو پوچھنا ہے یار سارے گڈی نہیں چلتی رہی, اپنی بولا واپس بولا کہ پیر صاحب بیٹھے گئے, گڈی فوراً چال کے لگی گئی ہے. تو کیوں یاد ہے پیر صاحب نہیں ہے, کو جھوٹ ہے ان پہ کہڑے حساب دے یاد ہے شاید دسو.
ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਲੈਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਾਮਤਾਂ ਜੀ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਦੋ ਜੀ ਇਹ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਹਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਵੇ, ਡਾਕੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਸੋਚ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਾਲਾ, ਬਾਜ਼ ਕਾ ਤੌਖਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਛੋੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈ। ਅਸਾਂ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਚੋਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਮਲਾ ਕੇ ਲੈ ਵਸਾਂ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜਾ ਕੇ ਲੈ ਵਸਾਂ ਜੀ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਡੱਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਨ ਅੰਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਫਿਰੋਜ਼ ਝੂਠਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਕਿ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਲੈ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਸਾਨਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਾਮਤ ਤੇ, ਇਸ ਤਵੀਜ਼ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਓ ਜਨਾਬ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਵਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਵਣਾ ਬਾਵਨ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਜਾ ਕੇ ਲੈ ਰਸਾਂ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕਰਸਾਂ। ਅਸਾਂ ਇਤਨਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕਰਸਾਂ ਜੀ ਬਾਤੇ ਉਹਦੇ ਟੁਰ ਵੈ ਲੈਣਾ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਵਾਕਾਰ ਨਾ ਅਸਾਂ ਅਗਵਾਕਾਰ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਖਸਈਆਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ। ਜੇ ਸਾਨਾ ਨੇ ਕਰ ਲੈਵਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਸਾਂ, ਸਰੇਆਮ ਅਲਲ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠੇ ਕਰ ਨਾ ਸਕਸਨ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਮਕਾਰ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹਰਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਕੜਾਂ ਦੇ ਜੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਛਾਰੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹਰਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਐ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਝੂਠੀ, ਸਭ ਮਕਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਾਮਤ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣ, ਮੰਨ ਵੇਸਾਂ ਵਾਤਾ ਦਿਨ ਜੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚ ਵਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ, ਇਸ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ।